دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ موضوع ویچا میں اپنے اللہ گواہ بنا کے آگنا کہ ماں بڑی تکلیف ہونی کئی بار میرا دل کرے نا کہ گڑی نے سامنے جیوے کوئی غریب آنا تو ہس کے ماں ہند کرے نا تو میرا دل کرے نا کہ میں دروازہ کھول کے نس کے اس کو لگ رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام بزرگوں بھائیوں کا دوستوں کا اپنے بچوں کا اپنے بزرگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی تعداد میں آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 71ویں برسی کے سالگرہ کے سلسلے میں حاضر ہوئے اور اتنی گرمی میں پچھلے 3-4 گھنٹے سے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں انتظامیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ سردار حیدر علی خان کو، خرم صاحب کو، اپنے ضلعی صدر اشرف خان صاحب کو اور اٹک کی تمام تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اتنے اچھے طریقے سے آج کی اس سالگرہ کی تقریب کا مینیج ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اٹک میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جان ڈال دی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اٹک پورا ڈسٹرکٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے لوگوں کا ضلع ہے۔ یہ اٹک جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس شہر میں، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی بار تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ملک حکمین خان کی صورت میں شاہان حکمین خان نے واضح طریقے سے یہاں سے جیتے، لیکن بدقسمتی سے پھر کچھ ٹائم ایسا آیا کہ اس میں پیپلز پارٹی یہاں پہ کمزور ہوئی، مشکل حالات تھے، آپ کو پتہ ہے مشرف دور میں مشکل حالات تھے۔ آج مجھے یہ بڑی خوشی ہے اور یہ نہیں کہ حیدر علی میرا بھانجا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نیوٹرل رائے میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں کہ جو 8 فروری کے بعد یہ محنت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح اس نے محنت کی تو انشاءاللہ آنے والا الیکشن دوبارہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس اٹک تحصیل کے لوگ، اسپیشلی اٹک ضلع بھی ہے لیکن اٹک تحصیل کے لوگ بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ 2-3 یونین کونسلز میرا حلقہ تھا، آج بھی یہاں یہ جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے میرا برادری خاندان والا رشتہ ہے، آج بھی یہ میرے سے پوچھ کے ووٹ دیتے ہیں، ان کی وفاداری کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت نے ایک ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں اتفاق نہیں کرتے۔ میں کل جنڈ میں بھی تاریخ ساز جلسہ تھا، وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام دوستوں کو میں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا فرض آپ پہ یہ ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور اس شہید کے لیے جس کی سالگرہ آج آپ منا رہے ہیں، اگر آپ اس کے نظریاتی ورکر ہیں، اس کے ماننے والے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیں بلکہ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوشش کریں، اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے کوشش کریں، اپنے غریبوں کی عزت کے لیے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔
اور میں آپ پورے ڈسٹرکٹ اٹک کو، تحصیل اٹک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کی جو پگ ہے وہ آپ کے سر پہ رکھی گئی ہے، پنجاب کی پگ اٹک کے سر پہ رکھی گئی ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے عمل سے، مجھے آپ جانتے ہیں، میری سیاست آپ کے سامنے ہے، میرے روزمرہ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، میری جدوجہد آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس گورنرشپ میں میرے عمل سے، میری ہمت سے، میرے کاموں سے انشاءاللہ اٹک کہ وہ پنجاب کی پگ کی جو اٹک کے سر پہ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا شملہ عزت اور وقار سے بلند ہوگا پورے پاکستان۔ سردار سلیم حیدر خان، سردار سلیم حیدر خان، ملک امداد زندہ باد۔ انشاءاللہ پنجاب کے لوگ یہ کہیں گے کہ یرا گورنر تا بہوں آنے رہن، پر یہ پنجاب نے دوئے کونے جو جڑے اٹک نہ گورنر آیا، واقع ہیں اٹک آلے چنگے لوگ ہیں۔ دیکھیں 2 مہینے ہوئے ہیں مجھے گورنر بنے ہوئے، آتے ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے اٹک کے لیے کچھ کر سکوں، آتے ساتھ یہ آپ کی ادھر جو ایرڈ یونیورسٹی ہے جس میں کروڑوں روپے سے ایک بلڈنگ بنی، اور پھر بڑے ظلم کی بات ہے کہ وہ کروڑوں روپے کھا کے ڈکار مار دیا گیا، اور ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں اس سے مستفید نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے میں نے آ کے اس پہ ایکشن لیا، سب سے پہلے اس چیز کو آگے بڑھایا، اور یہ میری پوری کوشش ہے کہ میں نے انشاءاللہ اس یونیورسٹی کیمپس کو فنکشنل کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو اسلام آباد اور دور دراز جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور میں نے آتے ساتھ آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یونیورسٹی آف اٹک کا کیس، ایک نئی یونیورسٹی جو اٹک کے نام سے ہو، یونیورسٹی آف اٹک، اس کا کیس انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا ہے، اور جلدی وہ کیبنٹ میں پیش کر کے وہاں سے پاس کرا کے پھر انشاءاللہ پنجاب اسمبلی سے پاس کرا کے ہم انشاءاللہ اٹک میں یونیورسٹی آف اٹک کی بنیاد بھی رکھیں گے۔ میں کسی پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، کسی پہ کوئی گلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی سی بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں اٹک میں بہت بڑے بڑے تکڑے حکمران آئے، ایم این ایز آئے، ایم پی ایز آئے، ضلع ناظم آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، لیکن اگر آپ دوڑائیں، نظر دوڑائیں، آپ کے ساتھ چکوال ہے، یونیورسٹی آف چکوال بنی ہوئی ہے، جیلم ہے، یونیورسٹی آف جیلم بنی ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے۔ یہ غیر بدقسمت ضلع اٹک ہے کہ جس کے نام سے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پہ ہمارے پہ یقیناً گلہ بند ہوں گے۔ انشاءاللہ میں بہت جلدی یونیورسٹی آف اٹک کا انشاءاللہ قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فتح جنگ میں پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کے لیے میں کوشش اور جدوجہد کر رہا ہوں، اور ٹیکنیکل یونیورسٹی یو ای ٹی ٹیکسلا یونیورسٹی کے کیمپس کے لیے جنڈ میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ پنڈی گیم میں اپنے غریب لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے مشکل تھا 20-25 ہزار لگا کے پنڈی اسلام آباد ہفتے میں 2 دن جا کے اپنا گردوں کا ڈیلائسس کرانا، ان کے لیے انشاءاللہ سرکاری ہسپیٹل میں اپنے ان دوستوں کے ذریعے، ڈونرز کے ذریعے کہ جو غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیلائسس سینٹر کا 5 بیڈ کا ہسپیٹل انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہم افتتاح کرنے لگے ہیں، اور 1122 اپنے ڈرنال میں اس کا قیام ہو گیا، اور وہاں پہ 1122 کا سینٹر جو ہے وہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ 2 مہینے ہیں جس میں میں نے
ایک دن بھی ضائع نہیں کیا اور کوشش کی کہ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک دن میرے اٹک کے لیے، میرے اٹک کے غریبوں کے لیے ہو، اور اس کے لیے میں جدوجہد کروں انشاءاللہ اس ٹائم کے اندر پوری کوشش کریں گے۔ ان کاموں میں مجھے گلہ ضرور ہے، اور میں نے کل جنڈ میں بھی یہ کہا اور آپ کے سامنے اور میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی دھرتی کے لیے کام کرنا ہے، اس میں چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ رکاوٹیں ڈال کر خوشی نہ محسوس کریں، بلکہ ان غریبوں کے لیے میرے ساتھ چلیں اور اس ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ اس میں کریڈٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہو ہم کریڈٹ آپ کو دے دیں گے، لیکن ہمارے ان غریبوں کے لیے کچھ کریں، یہاں پہ میرے ساتھ شامل ہوں، بجائے اس کے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں آپ رکاوٹیں ڈال کر خوشیاں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جی فلانا یونیورسٹی کیمپس رکوا دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پہچان ہے، آپ یہ پہچانیں کہ آپ میں سے کون ہے، آپ کے لیے کون کام کرنا چاہتا ہے، کون آپ کے ساتھ مل کے اس دھرتی کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور کون وہ ہے جو صرف زبانی جمع تفریق پہ جو ہے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے میں ہر جگہ آکھنا ہونا کہ اللہ ہی گورنرشپ تے دے دیتی، لیکن مینڈی سیاست جیڑی 97 تو میں شروع کی تھی وہ غریب نہیں عزت نہیں سیاست ہے، وہ غریب نے وقار نہیں سیاست ہے، اور تسی آپ گواہ ہو کہ اٹک نے کئی کونے چے کسی غریب آدمی نہ زیادتی ہوئی تے اس آواز ماری تے میں اس میں موہ اگے کھڑا ہویا، چاہے جیڑا مرضی دور ہوئے، اور اٹک کے رونے والے غریب اور متوسط طبقے نے بندے تسی تکڑے ہو ونجو اللہ نے حکمنا تسی سارے گورنر ہوئے تھے انشاءاللہ، اور میڈے جینے تُنڈے تواڈے والے دے بھی کوئی نہیں طاقتنا، میں انشاءاللہ چھتری نہیں طرح سایہ بان کے تواڈے سرے سے کھڑا ہو سا، اور میں حیدر علی صاحبہ، خرم صاحبہ، ذوالفقار صاحبہ، عشر یاد خان صاحبہ، میں نہ ہی آکھنا کہ یہ جڑی غریب نہ محبت نہیں سیاست ہے، ماں یقین کرو بڑا فخر ہے، جے وہ مینڈے ایریے نے غریب لوگ آکے تے ان مینڈے نہ بے کے مینڈے سرے نہ سر جوڑ کے تے جڑے اپنے گھرے نے مسئلے ان بھی ڈسکس کرے نے تے یقین کرو مینڈی چھاتی چاڑی ہو گئی کہ انہاں ماں کم از کم اپنے گھر نہ فرد سمجھے گا کہ انہاں اپنے مسائل آکے مینڈے نہ ڈسکس کرنے، تے میں انہاں یاکنا اپنے پارٹی نے کہہ دینا جڑے ساڑھے پارٹی نے کہہ دینا انہاں میں یاکنا کہ اسی طرح اپنی محنت جاری رکھا اور اپنے لوگوں نہ کھڑے ہوئے، جس طرح حیدر علی صاحب کیا انشاءاللہ مینڈے ہونے کسی آدمی نہ تھانے چوکی چے زیادتی نہیں ہو سکتی، گورنر تو میں ہون بڑھا میں تو مشرف دور کے بھی کسی غریب نہ زیادتی نہیں ہون دیتی، تے ہون تو اللہ صاحب آٹا کا بہت بڑی ایک عزت دے دیتی، اور جس طرح ایتھے انجمن تاجران نہیں طرفوں کرایہ نے حوالے نہ گل کیتی گئی، انشاءاللہ اس تے ایسی پوری ایکشن کے ساتھ پورا اسا چیک کر سا اور انشاءاللہ تو آڑی پوری مدد کر سا جیڑا قانونی طریقے نہ چیزے اسی قانون چے انتظامیہ انشاءاللہ پابند کر سا، اور جیڑے ساڑھے قابل احترام شخصیات آج پیپلز پارٹی چے شامل ہوئے انہاں میں ویلکم کرنا، خراج تحسین پیش کرنا، انہاں میں آکھنا کہ تسی متوسط طبقے نے قابل احترام شخصیات ہو، تسی اپنے گھرے چے آ گئے ہو، تسی اپنی برادری چے آ گئے ہو، انشاءاللہ تسا کدی مایوسی نہ ہو سی،
اسی انشاءاللہ تواڈی ایک آواز تے تواڈی آواز بات چ نکل سی تے اسی پہنچے ہوئے تواڈے کو پہلے. اور جیڑی ایتھے گل ہوئی وہ گل بالکل ٹھیک ہے. میں تے اشر حیات خان تساں پتہ کہ ڈاکٹر سکندر صاحب نے گھر جیڑا حسن افضال اتے آج تو پیپلز پارٹی بنی دے پیپلز پارٹی نے جھنڈا پہ لہرانا اور ان ساڑھے ضلعی صدر اساں پورے اٹک سے جیوے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہونے ہیں تے میں تے اشر صاحب جنہ دوستہ تے 4 سال 5 سال 3 سال محنت کرنے ہوں تے ہی جڑا اٹک والا حلقہ اس چے اس میں اساں بہت بڑا دھچکا لگنے ہیں جیوے اینڈ ٹائم تے ساڑھے سنگی آکے معذرت کر رہنے ہیں. اس میں نہ اسی اگے پہلے جو گرانے ہیں اس تے نہ پیچھے جو گرانے ہیں تے اس وقت انہوں نے نئی فیصلہ کیتا. خرم صاحبہ نوجوان ساڑھا بھائی ہے اور حیدر علی بینڈا بھانجا انہوں میں کیا کہ اللہ توکل کر کے اکی نوٹ کے اٹک آلے حلقے سے داخل ہو گئی جو اور پیپلز پارٹی نے پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور میں نا شاباش دینا کہ بہت اچھا الیکشن لڑے نے تھے آکے لوگ انہوں طرف متوجہ ہوئے انہوں نے پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ آئے اور اسی طرح ان محنت جاری رکھا. کم از کم میں تے اشر صاحب سکون نہ آئی تو ہمانا کہ کینڈیڈیٹ ساڑھے تیار ہیں الیکشن آمن تے اپنے الیکشن نہ چیتا بھول وینجے تے اٹک پھر لگ گواں بھائی کینڈیڈیٹ ڈھوڑو جی جیڑا تیر نے نشان تے الیکشن لڑے تے انشاءاللہ میں اپنے انہا کینڈیڈیٹوں نے مڑے نام اور اس 5 سال چے اسی اتنی خدمت کرساں کہ آنے آلے ٹائم چے پورے اٹک چے تیر تیرانی بار بچے. میں اپنے میڈیا نے دوستانہ بہت شکریہ ادا کرنا کہ انہاں اتھے ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کی تھی. اندہ ساڑھا بہت پرانا ساتھ ہے ایک چہرہ مینڈا دیکھے بالا تے مینڈا چہرہ اندہ دیکھے بالا اور اپنی اقلیتی برادری نہ اقلیتی وینگ نے شکریہ ادا کرنا جڑے تھے موجود ہیں تو سارے نے شکریہ ادا کرنا. سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوستانہ اٹک نے دور دراز تو آئے ہوئے دوستانہ تو آڈا میں بہت مشکور ہاں اور تو میں یقین دے نا کہ ای جڑا پنجاب نہ گورنر ہے ای تو آڈا پتو رہے تو آڈا براوے اس مٹی دے پیدا ہونے والا بندہ ای تو آڈی ایک خون کال لی دوری تے تُسی ایک فون کال کر سو گورنر ایک ہی جنگا دے تو آڈے موڑے نہ کھڑا ہوسی انشاءاللہ. ایک میں معذرت نہ کرنا کہ تُسا پتا تُسی ماں جاننے ہو کہ میں 3 بار وزیر بنیا 1 بار مشیر بنیا تے سنگی ماں ایک فٹ پاتھ تے آکا نے تے بہر ہو تے میں اتھے بہر آنا تے کدی کوئی بولیوال ہڑ پہ وینا ہوئے تے آکنا میں تا ہڑ پہ وینا ہڑ چھوڑ کے نہ آگنا تُسی ایتے میری گل سنو تے میں بنے تے ووٹ مار کے اتھے بہ وینا ماں وہ خوشی محسوس ہونی سردار سلیم حیدر سردار سلیم حیدر لیکن سیکورٹی آلے ساڑھے دوستان آس پاس کھلتے وین انہا بیچارے نہیں مجبوری اندے مارے مصیبت بن گئی بھائی کیڑا گورنر آگیا آسا سکھی نہیں پاوڑ دینا پیا ایسا آسی اگوٹ کہنے تیڑے کو چھڑا کے کدی ریڑی آلے جب پہ مرنا کدی ان کو چھڑا کے کئی موچ کے وان کے پہ پونا تے اندی مجبوری ہی وے کہ اگے سردار سلیم حیدر آیا ہون گورنر پنجاب ہے گورنر پاکستان ہے پاکستان نے ایک چہرہ جیڑی پوری دنیا سے تکاونا اگر خدا نہ خواستہ گورنر نہ کو ذرا جب مسحب ہو ویجے تے پوری دنیا تے جیڑا پیغام ویسی وہ بہت برا ویسی اس وجہ تو ان بیچارے مجبور ہیں ان تسا روکنے تسا پچھا ٹھہرے خدا گواہ ماں چنگا نہیں لگنا ماں بڑی تکلیف ہونی میں وضو ویچا میں اپنے اللہ گواہ بنا کے آگنا کہ ماں بڑی تکلیف ہونی کئی بار میڈا دل کرے نا کہ گڑی نے سامنے جیوے کوئی غریب آنا تو
ہس کے ماں ہنج کرے نا تے میرا دل کرے نا کہ میں دروازہ کھول کے نس کے اس کو لگا گی بڑی عزت ہے اٹکنی عزت ہے اس لیے حفاظت بھی تو صحیح کرنی تے میں کرنی تے ای میرے جڑے سیکورٹی آلے ان دی طرفوں میں تو آڑے کو معذرت کرے نا لیکن اس مجبوری ہے تسی سمجھو کیونکہ اساں پاکستان میں جڑا کیس ہے وہ بھی دنیا تے مضبوط کرنا تے انشاءاللہ اسی طرح میں تو آڑے کو آنا رہا سا میں کوشش کرے سا تو آڑے معاملات نے حال چھے میں پوری جدوجہد کری پوری ہمت کری تے تسی تکڑے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نا اور اس شہیدانی جماعت دا پیغام گھر گھر پہنچاؤ اللہ تو آڑا حامی و ناصر ہوئے